السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم جمکران جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے کچھ جو ناظرین جو میرے سے شروع سے میرے ساتھ لوگ دیکھ رہے تھے، تو ایک سال پہلے آغاز صداقت کے ساتھ ولاگ بنایا تھا، تو آج پھر ہم جمکران جانے کا ولاگ بنا رہے ہیں۔ تو آج ہم حرم میں حضرت معصومہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے حرم کا نظارہ۔ دراصل یہاں پر سردی بہت زیادہ ہے، تو موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت، اور یہاں کا کہتے ہیں کہ قوم کی گرمی اور سردی دونوں بہت سخت ہوتی ہیں، دونوں سے بچنا چاہیے۔ تو سردی بھی یہاں پر بہت زیادہ پڑتی ہے اور گرمی بھی۔ تو اب جو موسم ہے وہ بہت سردی والا چل رہا ہے۔ یہاں سے ہم پیدل نکلیں گے۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں حرم۔ ابھی شام کا وقت ہے، تقریباً 4 ہوئے ہیں، تو پیدل تقریباً لگے گا ہمارا تقریباً 45 یا 50 منٹ لگیں گے پیدل جاتے ہوئے۔ تو زیادہ بھی لگتے ہیں، لیکن اگر تیز چلیں تو ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو ابھی اذان کا ٹائم بھی قریب ہے، انشاءاللہ چلتے ہیں۔ تو دیکھیں آج آپ کو پیدل جمکران جانے کے مناظر۔ ابھی ہم حرم کے بالکل سامنے آ گئے ہیں۔ جو راستہ جمکران کی طرف پیدل جاتا ہے، تو اس راستے سے ہم سیدھا بالکل جمکران کی طرف جاتا ہے۔ تقریباً 5 یا 6 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہ طے کرنا پڑتا ہے، پھر جمکران آتی ہے۔ حرم سے یعنی جمکران تک 6 کلومیٹر پڑتا ہے راستہ۔ تو سامنے سے ہم کراس کر کے روڈ آ گئے ہیں۔ وہ ویڈیو تو نہیں بنا سکا، کیونکہ یہاں پر ایران میں اس طرح ہوتا ہے کہ روڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک ہی روڈ پر 4 طرف سے لائنیں جاری ہوتی ہیں، اس طرف سے اس طرف سے۔ تو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں روڈ ہے۔ تو یہاں پر میں رکا اس لیے، اور آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ پیچھے ایک قبرستان ہے۔ جمکران جاتے ہوئے راستے میں بالکل پیدل جائیں تو راستے کی شروعات میں آتا ہے۔ تو یہ احمد بن موسیٰ اور ان کی بہن فاطمہ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو نواسوں میں سے ہیں، تو وہاں یہاں پر مدفون ہے۔ تو اس کے قبرستان کی بھی اور بھی بہت شہداء یہاں پر مدفون ہے، علماء، شہداء، یعنی بہت زیادہ یہاں پر مدفون ہے۔ تو اس قبرستان کے آ کر تھوڑا سا دکھاتا ہوں آپ کو میں۔ یہاں پر زری بنی ہوئی ہے احمد بن موسیٰ اور ان کی بہن فاطمہ کی۔ تو اندر تو نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم نے جمکران جانا ہے۔ تو یہاں پر شب جمعہ ہے، تو لوگ یہاں پر اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ یا قرآن خوانی کرنے کے لیے قبرستان میں آتے ہیں۔ دیکھیں قبرستان میں مجالس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور قبرستان میں بہت زیادہ رش ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کی قبرستان کی کتنی یعنی شب جمعہ کو کتنا یعنی بھرا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لوگ نیازیں تقسیم کرتے ہیں اور بہت ہی اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں۔ ابھی ہم جمکران کے جو پیدل راستہ ہے اس کی طرف آ گئے ہیں، اس راستے میں۔ تو یہاں سے پھول سٹارٹ ہوتے ہیں، تو بالکل حرم کے سامنے یہ دیکھیں آپ، حرم اس طرف یہ درختوں کے کھجور کے درخت ہیں، ان سے پیچھے حرم ہے۔ یہ پھول ہوتے ہیں، آپ نے اربعین پہ بھی جو لوگ اربعین پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 1400 کچھ پھول ہیں جب آپ نجف سے کربلا جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حرم سے انہیں شمار کرنے کے لیے یا شاید کچھ دوسرا مقصد ہو، لیکن یہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو شمار کرنے میں آسانی کے لیے آگے اسی طرح ابھی ہم 6 نمبر پول پر ہیں، تو اسی طرح یہ پول آگے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 107 تک اس طرح کچھ پول ہیں۔ تو یہ پیدل راستہ یہ پورا روڈ جو بنا ہوا ہے پیدل راستہ جمکران جانے کے لیے بنا ہے۔ دیکھیں گے کس طرح درخت وغیرہ لگائے ہوتے ہیں۔ ایران میں جہاں بھی آپ روڈ دیکھیں گے تو وہاں پر سائڈوں پر یہ سبزے وغیرہ کا بہت زیادہ اچھا بندوبست کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہاں پر دیکھیں نہ کوئی گلی ہے نہ کوئی کسی کا گھر ہے سائڈوں پر، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جمکران والے راستے میں بھی یہ کس طرح کے لوگ اب صفائی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ ایران کی صفائی کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی صفائی ہے۔ یہ سائڈوں پر یہاں پر لوگ احتیاط نہیں کرتے چیزیں پھینک دیتے، لیکن پھر بھی صفائی کرنے والے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں اور ہر وقت صفائی کرتے ہیں ہر جگہ ان کے۔ جی ناظرین یہ دیکھیں راستے میں اسی طرح جو کچرا ہوتا ہے وہ اٹھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کو احساس ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہاں سے یہاں تک آپ نے جگہ صاف کرنی ہے یا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو پھر وہ صاف کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی گلی یا کوئی وہ کسی کا گھر یا کسی کے نزدیک کوئی وہ صفائی والی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راستہ ہے، طولانی روڈ ہے، اس کے سائڈوں پر اتنا وہ ہے، دور دور یہاں پر گھر بھی ہیں، لیکن دور دور آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور گھر ہیں۔
تو پھر بھی آپ دیکھیں صفائی کا کس طرح ایران میں یہ بندوبست ہے. کہتے ہیں کہ صفائی میں ایران جو صفائی میں پہلے نمبر پر ایران آتا ہے. تو یہ واقعاً آپ اس آدمی کی مخلصی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ صفائی کر رہے ہیں اور کس طرح یہ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر کچرا ہے ملے اور یہ وہاں سے اٹھائیں اور یہاں پر صفائی کریں. ابھی ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو یہ جمکران کے راستے میں موقف لگائے ہوئے ہیں کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جگہ جگہ پر بی بی کے نام سے یا بی بی کے القاب سے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں. یہ موقف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے خوبصورت طریقے سے منایا ہے. یہ ایام فاطمیہ ایران میں جو 20 دن ہوتے ہیں ان کو بہت ہی پرجذبے سے پرخلوص سے مناتے ہیں. تو جگہ جگہ بھی بی بی کے نام سے یا القابات سے لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں کتنا خوبصورت موقع بنایا ہے. یہاں پر یہ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ یہاں پر چائے بن رہی ہے. ایران میں مختلف طریقوں سے چائے بنائی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں زعفران کی اس طرح چائے ہوتی ہیں. مختلف چائے جو زائرین جو جمکران سے حرم جاتے ہیں یا حرم سے جمکران جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ موقف لگایا. اچھا سامعین، ابھی ہم پہنچ گئے درمیان میں سے ہمارے آگے حرم مسجد جمکران ہے اور ہمارے پیچھے حرم ہے. لائٹوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے اور 114 پل ہے اور ابھی ہم 50 پل پہ پہنچ گئے اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم مسجد جمکران پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مسجد جمکران کی بھی زیارت کروائیں گے اور مختلف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی. جی ناظرین، ابھی ہم 80 نمبر پل پر پہنچ چکے ہیں. ہمیں تقریباً پیدل روی کرتے ہوئے تقریباً 40 یا 45 منٹ آ گئے کیونکہ ہم بہت آرام سے اور باتیں کرتے کرتے آئے ہیں. تو انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر ہم پہنچ جائیں گے جمکران. تو یہ دیکھیں آپ جمکران بالکل نزدیک ہے. یہ لائٹنگ کی وجہ سے تھوڑا نظر آپ کو نہیں آ رہا ہوگا لیکن بالکل ہم جمکران کے سامنے ہیں. اور جی ناظرین، ہم بالکل جمکران کے سامنے آ گئے ہیں. تو یہ جمکران کا خوبصورت منظر ہوتا ہے. ابھی لائٹنگ انہوں نے زیادہ کر دی تو اس وجہ سے کیمرہ نظر نہیں آتا ہے. لائٹنگ کی وجہ سے آگے درخت ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اندر سے جا کر دکھاتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی میں کتنے ہزاروں لوگ یہاں پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس یہاں پر آنے کا نماز پڑھنے کو زیارت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو چلیں دکھاتے ہیں. جی ناظرین، ابھی ہم 1 گھنٹہ 20 منٹ کا سفر طے کر کے مسجد جمکران میں پہنچ چکے ہیں. تو آپ پیچھے مسجد جمکران کا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت شام کا منظر ہے. ابھی تو نماز مغرب ہو چکی ہے کیونکہ ہم وہاں سے نکلے تھے اذان سے 10-20 منٹ پہلے. تو پھر راستے میں اندھیرا پڑ گیا تھا. تو ابھی یہ یہاں پر ہم پہنچے ہیں. نماز مغرب تمام ہو گئی ہے. تو ابھی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں مسجد جمکران جا کر اور آپ کو بھی اندر کے مناظر دکھاتے ہیں. تو یہ مسجد کا منظر دیکھیں کتنا خوبصورت. لکھ دے میری تقدیر میں کانپتی سہونیت گئے اور لرزتے ہیں یزید. کانپتی سہونیت ہے اور لرزتے ہیں یزید. آ گئی گئے کتنی طاقت ماتم شبیر میں. جی ناظرین، ابھی ہم مسجد جمکران کے اندر جاتے ہیں اور آپ کو اندر سے مناظر دکھاتے ہیں. مسجد جمکران تو ویسے بہت بڑی ہے اور اس کے بہت زیادہ سین ہے لیکن جو مین سین ہے اس کے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسجد جمکران جو تعمیر ہوئی تھی شروع میں 4 صدی میں تعمیر ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر یہ سین بڑے کی اور بہت بڑی جمکران بہت ایک وسیع رقبے پر یہ مسجد جمکران بنی ہوئی ہے. خود یہ مسجد جمکران جو امام زمانہ کے حکم پر یہ مسجد بنائی تھی. مین جو جگہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو باقی سین اس کے بعد اضافہ کیے گئے اور بہت بڑی مسجد ہے. یہاں پر لاکھوں لوگ یہاں پر نماز ایک وقت میں ادا کر سکتے ہیں. تو آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں. لاش اصغر آخری فدیہ ہے کہتے ہیں حسین. لاش اصغر آخری فدیہ ہے کہتے ہیں حسین. اے خدا اب کچھ نہیں ہے دامن شبیر میں. ہر تماچے پر سکینہ
ہے رسم بستہ پھپھی سجاد ہے زنجیر میں ناظرین، آپ نے مسجد جمکران کے جو مین سین تھا یا مین جو مسجد تھی اس کو آپ نے اندر سے ملاحظہ کیا۔ ابھی ہم نماز پڑھ چکے ہیں اور جو احباب دیکھ رہے ہیں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا ان کے لیے نائب زیارت بھی رہے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی رہے ہیں، اور خداوند متعال تمام کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ تو دراصل یہاں پر سردی بہت زیادہ ہے کیونکہ مسجد جمکران جو چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے تو ہوا بہت پڑتی ہے، تو بہت زیادہ سردی ہے۔ تو ابھی ہم بھی سردی کی وجہ سے جلدی واپس جا رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں ملتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔